وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی توفیق سے اللہ نے مجھے اور آپ کو تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق بخشی. درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح کی نماز میں 8واں پارہ مکمل پڑھا گیا. یعنی 8ویں پارے کا یعنی آخری کا جو حصہ ہے، آخری حصہ یعنی نصف حصہ آج کی تراویح کی نماز میں پڑھا گیا. اس طریقے سے آج کی تراویح میں مکمل 8 پارے ہم نے کیے. کئی آیتیں تراویح کی نماز میں تلاوت کی گئی. آج کے اس درس کے لیے میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 کا انتخاب کیا ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے 8 مختلف انبیاء اور 5 مختلف انبیاء اور 5 مختلف قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. 5 انبیاء اور ان کی 5 قومیں، اور ان 5 قوموں پر اللہ کا جو عذاب آیا مختلف شکلوں میں، اللہ نے بالتفصیل ان آیات میں ان قوموں کا تذکرہ کیا. اور جس طرح جس کیفیت کے ساتھ اللہ نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا، اللہ نے ان عذابات کی صورتحال اور ان کی شکلوں کو بھی بیان کیا. سب سے پہلے جس نبی کا ذکر آیا وہ نوح علیہ السلام ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ پہلے نبی ہیں جو آج کی تراویح کی نماز میں ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، کفر میں مبتلا تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس قوم کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کیا. ایک اور نبی کا تذکرہ آیا، وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام بحیثیت ایک نبی ہیں. اللہ نے قوم لوط کی طرف انہیں نبی بنا کر کے بھیجا. اس قوم کی سب سے بڑی بے حیائی یہ تھی کہ یہ لوگ جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے، وہیں اس قوم کی سب سے بڑی اور سب سے غلیظ حرکت یہ تھی کہ یہ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ یہ بدکاری کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا، ہلاک اور برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو زمین میں دھسا دیا. اور تیسرے نبی کا جو ذکر آیا آج کی تراویح کی نماز میں وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام. اللہ نے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ
صالحا وإلی ثمود أخاهم صالحا۔ اس سے پہلے ایک اور نبی کا تذکرہ آیا، وہ ہے ہود علیہ السلام، وإلی عاد أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ قوم عاد جنگلوں میں رہا کرتی تھی اور یہ طاقتور ترین قوم تھی، اسی لیے ہم بارہا سنتے ہیں۔ اس قوم کی طاقت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم چونکہ جنگلوں میں رہنے والی قوم تھی، اللہ نے انہیں بے انتہا طاقت اور قوت سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو بنانے کے لیے پہاڑوں میں اور بڑے بڑے پتھروں میں کیا ہے اپنے ناخنوں سے تراش کر کے اپنے گھروں کو بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کیا ایک ہوا کے ذریعے سے، فریح صرصر عاتیہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہواؤں کو بھیجا، اور وہ ہوائیں انہیں آسمان پر اٹھاتیں اور زمین پر دے مارتیں، جس کی وجہ سے ان کے بدن کے دو حصے ہو جاتے۔ یہ قوم ہود ہے، یعنی قوم عاد ہے۔ اللہ نے اس قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ایک اور نبی کا تذکرہ آیا، تیسرے نبی کا جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ نے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کہا کہ ہم نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا قوم ثمود کے طرف۔ قوم ثمود کی طرف ایک قوم تھی، اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس قوم پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک اور نبی ہیں جس کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ نے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ 5 انبیاء اور 5 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا۔ میں خصوصیت کے ساتھ بالاختصار آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور ان کا قوموں کا تذکرہ بھی میں نے کیا۔ آج کے اس درس میں 2 قوموں کا تذکرہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ان قوموں پر اللہ کا جو عذاب آیا، ان عذابات پر آپ غور کریں، کیسی دردناک عذاب اللہ نے ان قوموں پر نازل کیا۔ آخر ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا، ان کی نافرمانیاں کیا تھی، جس کی بدولت اللہ نے ان قوموں پر اتنے بھیانک اور دردناک عذاب مسلط کیے، جو عذابات اللہ نے پچھلی امتوں پر نازل نہیں کیا، بالخصوص اللہ نے ان قوموں پر نازل کیا۔ ایک ہے قوم صالح علیہ السلام، قوم صالح یعنی صالح علیہ السلام کی قوم۔ اس قوم کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ ہم سب بہتر جانتے ہیں جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے کسی کو مبعوث کرتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے، بنیادی وجہ اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا۔ یعنی اگر ہم واضح الفاظ میں کہیں، توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، بت پرستی سے روکنا اور جنت کی طرف لے جانا، اسی مقصد کے تحت اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر کے بھیجا قوم ثمود کی طرف۔ اس قوم کو اللہ کے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلائی، دعوت دی، توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کیا، شرک سے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ قوم کے لوگوں نے صالح علیہ السلام سے ایک چیز کا مطالبہ کیا، مطالبہ یہ ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہا کہ دیکھو اگر تم نبی ہو، اللہ نے تمہیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے، اس چٹان سے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس چٹان سے حاملہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ بھیجے، یا حاملہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نکالے۔ ایک معجزے کی طلب اس قوم کے افراد نے کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فوراً اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کی، اور اس چٹان سے اللہ نے ایک ایسی اونٹنی کو نکالا جو اونٹنی حاملہ تھی،
لیکن اس قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ بڑا بے رحمی جیسا سلوک کیا، بے رحیمانہ سلوک جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایسا سلوک کیا کہ اگر آپ سن لیں گے نا آپ کا دل بھی لگے گا کہ واقعی اس قوم کو اللہ نے جو عذاب دیا ہے اس عذاب کے وہ لوگ حقدار تھے۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے معجزہ دیکھا تھا، ایسی نشانی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود بھی نبی کو ماننے کے بجائے، اللہ کو ماننے کے بجائے نبی کا انکار کیا، اس لیے کہ قوم والوں نے ایک شرط لگائی تھی حضرت صالح علیہ السلام سے۔ شرط یہ تھی اس چٹان سے اگر اونٹنی آپ نکالو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں سے معجزہ دیکھا پھر بھی نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کو بھی جھٹلایا، نبی کو بھی جھٹلایا، لیکن جس معجزے کو اللہ نے بھیجا تھا اس معجزے کو بھی انہوں نے کیا ہے قتل کر دیا۔ 9 افراد تھے، وہ کتنے افراد تھے؟ 9 افراد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ان کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا ہے کہ وہ کل 9 افراد تھے جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے۔ انہوں نے آپس میں مل کر کے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے، اس اونٹنی کو قتل کیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان 9 افراد کے علاوہ بستی کے اور بھی دیگر افراد بھی اس میں شامل تھے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، اس قوم کے عورتیں بھی اس میں شامل تھیں، اس قوم کے عورتیں اور نوجوان لڑکے بھی اس میں شامل تھے اس اونٹنی کو قتل کرنے میں، اس سازش میں۔ لہذا ہوا یہ اس اونٹنی کو قتل کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلائی، کہا کہ اس اونٹنی کو جو اللہ نے معجزہ بنا کر کے بھیجا تھا قتل کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی۔ کتنے دن کی؟ 3 دن۔ کہا کہ اب 3 دن تمہیں اس دنیا میں رہنے کا موقع دیا جائے گا اس زمین پر، اور 3 دنوں کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ جو بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں، جس نے بھی اللہ کے اس معجزے کو قتل کیا ہے، جنہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، 3 دنوں کے بعد اللہ انہیں ختم کر دے گا، اللہ انہیں ختم کر دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں اونٹنی کو ذبح کیے، قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے اسی دن رات میں ایک اور پلان کیا، ایک اور سازش انہوں نے رچی۔ کیا ہے؟ صالح علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اب انہیں شہید کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں ناکام کیا، اپنے نبی کی حفاظت کی۔ صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے افراد کو 3 دن کی مہلت دی، کہا کہ اب میں تمہیں 3 دن کا وقت دوں گا، اس کے بعد تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا، اس عذاب سے میں نہیں بچا سکتا، اللہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ کیسا عذاب آیا؟ مفسرین لکھتے ہیں عذاب کا پہلا دن ان لوگوں پہ یہ حالت، یہ کیفیت طاری ہوئی کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کے بدن کو پیلا کیا، ان کے جسم کا ہر حصہ پیلا ہونے لگا، دھیرے دھیرے پیلا۔ یہ عذاب کا پہلا دن تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں ان کے جسم کا ہر حصہ پیلا ہو گیا، زرد رنگ کا ہو رہا تھا، ان کا آنکھیں زرد رنگ، ان کا چمڑا زرد ہونے لگا۔ جی ہاں، ہر چیز زرد۔ یہ عذاب کا پہلا دن تھا۔ دوسرا دن جب آیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا پورا بدن سرخ ہونے لگا۔ کیا ہونے لگا؟ پورا بدن سرخ، یعنی لال ہونے لگا، ان کے رنگ کی کیفیت بدلنے لگی۔ تیسرا دن جب عذاب کا آیا تو ان کے چہرے کالے ہو گئے، ان کے چہرے کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا، کیسے اللہ کا عذاب آیا؟ ایک چیخ کے ذریعے سے۔ اللہ نے ان کے کانوں میں ایسی چیخ سنائی، فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا کہ چیخ مارا جائے۔ اس چیخ سے اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کیا، برباد کر دیا۔ یہ قوم صالح ہے جنہوں نے اللہ کے معجزے کے ساتھ نافرمانی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، پوری بستی اللہ نے تہس نہس کر دی۔ ایک اور قوم کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، وہ ہے شعیب علیہ السلام۔ اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا، 2 یا 4 منٹ میں بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی 3 عذابات آئے۔ کتنے عذابات آئے؟ 3 عذابات۔
3 طرح کے عذابات اس قوم پر اللہ نے نازل کیے۔ اس قوم کا جرم کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں تھے، بہت بڑے نبی ہیں، یہ عظیم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا۔ مدین کی طرف اللہ نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا۔ آج بھی وہ علاقہ ہے، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ نے کہا کہ ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اس قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، اللہ کی نافرمانی اپنی جگہ، کفر اپنی جگہ، شرک اپنی جگہ، یہ تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی، موٹے الفاظ میں کہیں ڈنڈی مارنا۔ کیا مارنا؟ ڈنڈی مارنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ کہتا ہے یہ لوگ ناپ کر کے جب دیتے تھے کم دیتے تھے، اور لوگوں سے جب لیتے تھے پورا لیتے تھے۔ یہ ان کی غلطی تھی، یہ ان کی بہت بڑی غلطی، اس لیے کہ لوگوں کے حقوق کو مارتے تھے۔ جب دینا ہے کم، جب لینا ہے پورا وصول دے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھایا اپنی قوم والوں کو، کہا کہ دیکھو یہ جو گناہ ہے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن قوم والوں نے شعیب علیہ السلام کو ایک دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب، کہا کہ شعیب یاد رکھنا اگر تم ہمیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑو گے، ہمیں اپنی حالت میں جینے نہیں دو گے، یاد رکھنا اس بستی سے نکالیں گے ہم تمہیں۔ کیا کریں گے؟ اس بستی سے نکال دیں گے۔ یہی دھمکی مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا، یہی دھمکی مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی شعیب سے کہا اگر تم نبی ہو اللہ سے کہو تمہارے رب سے کہ ابھی عذاب نازل کرے، ابھی اپنا عذاب نازل کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی عذاب کا مطالبہ مکہ والوں نے بھی اللہ کے نبی سے کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اگر تم نبی ہو یا محمد اللہ سے کہو کہ ابھی اپنا عذاب نازل کرے۔ اللہ نے 7 سال تک قحط سالی میں مبتلا کیا تھا۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک۔ اہل مکہ کو 7 سال تک اللہ نے قحط سالی میں مبتلا کیا۔ یہ 7 سال تاریخ کے سب سے اذیت ناک ایام ہیں، یہ انہیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس سے ہٹ کر کے شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ سے مطالبہ کیا، کہو کہ اللہ تعالیٰ سے ابھی کا ابھی ہمارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس قوم کو ہلاک کیا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی 7 دن اور 7 رات، ابتدائی 7 دن اور 7 راتوں تک اللہ نے سخت گرمی میں مبتلا کیا ان کو۔ زمین سے بھی گرمی، آسمان سے بھی گرمی، صرف گرمی۔ سوچیے آپ، تھوڑی سی معمولی گرمی ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، اس قوم پر اللہ کا جو عذاب آیا تھا گرمی کی شکل میں، اس کی کیا کیفیت تھی، اس کی شدت کیسی تھی، تکلیف کیسی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں 7 دن تک مسلسل اللہ نے اس قوم پر گرمی مسلط کی، اور 7 دن 7 رات جب گرمی کو برداشت نہ کر سکے اپنے گھروں سے باہر آئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے باہر آئے۔ جیسے ہی باہر آئے پورے بستی والے آسمان پر جب دیکھا تو ایک سائبان کہتے ہیں ایک بادل نظر آ رہا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اس بادل کو دیکھا، اس سائبان کو، بستی کے سارے افراد، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب ہیں، اس سائبان کے نیچے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے انہیں راحت ملی، تھوڑی دیر کے لیے انہیں راحت ملی۔ اس کے بعد اللہ کا ایک عذاب آیا اس قوم پر۔ کیا؟ اللہ کا عذاب یہ آیا کہ اس سائبان سے، اس ابر سے انگار کی بارش ہوئی۔ کس کی بارش ہوئی؟ جی، انگار کی، پتھروں کی بھی بارشیں ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے صرف پانی کا برسات دیکھا ہے، پتھروں کی بھی بارشیں ہوئی ہیں قوم لوط پر۔ تصور کریں آپ، جس قوم پر پتھروں کی بارشیں ہوں، انگار کی بارشیں ہوں،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسا عذاب تھا وہ، کیسا عذاب تھا۔ انگار کی بارش برس رہی ہے، بدن جل رہے ہیں، تکلیف کی انتہا نہیں، مثال نہیں دی جا سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، آدمی کو اگر تھوڑی سی انگار کا اگر اسے تھوڑا سا اگر یہ لگ جائے آگ کا حصہ تو انسان کتنا تل ملا جاتا ہے۔ انگار کی بارش اگر برس رہی ہو تو سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کیسا منظر ہوگا اس قوم کا۔ انگار کی بارش برس رہی ہے، یہ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ زمین ہل رہی ہے، زلزلہ، زمین ہل رہی ہے، بھاگ نہیں سکتے، یہ بھاگ نہیں سکتے، کوئی مددگار نہیں ہے ان کا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے ان کا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ کے عذاب میں گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ زمین ہل رہی ہے، آسمان سے بارش انگار کی ہو رہی ہے۔ دوسرا عذاب، تیسرا عذاب، اللہ نے کہا کہ چیخ، اس قوم کو بھی اللہ نے چیخ کے ذریعے سے ہی ہلاک کیا تھا۔ اس طرح تین فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا، توبہ کی بھی مہلت نہیں دی، اللہ نے انہیں اپنے آپ کو بچانے کا بھی موقع نہیں دیا، ہلاک کیا اللہ نے انہیں، اس قوم کو۔ کتنے عذابات؟ تین طرح کے عذابات۔ غور کریں آپ، جس قوم پر اللہ نے اتنے بڑے بڑے عذابات نازل کیے ہوں، آج مسلمان جو تاجر ہیں ان کی اکثریت آج ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آج لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو لوٹا گیا ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ عذاب کیسے؟ مہنگائی بڑھے گی، اور آج دیکھیں آپ ہر چیز بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا یہ عالم ہے۔ ایک عام مزدور آج جینا مشکل ہو گیا ہے، اس کا آج جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج بالخصوص تجارت میں مسلمان امانت دار نہیں ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں ان آیات کی روشنی میں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا حصہ بنائے، یا اپنی رحمت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے، اپنے غصے سے، اپنے غضب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ امین وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔